بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حرم چینل پر تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس درس کے اندر ہم اولاد کی تربیت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت لقمان علیہ السلام کی جو اپنے بیٹے کے لیے نصیحتیں تھیں ان کو بیان فرمایا۔ میں ابتدا اسی سے کرتا ہوں، اس کے بعد احادیث کی جانب چلیں گے۔ سورہ لقمان میں اللہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ کہ اللہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کریں جب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے کہ اے بیٹا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھنا، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا عبادت کے اندر یہ ان الشرک لظلم عظیم کہ بے شک یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کی وحدانیت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر فرمایا یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماوات والارض یأتی بها اللہ کہ اگر رائی برابر بھی کوئی شے ہو، وہ پہاڑوں کے درمیان ہو یا آسمان و زمین کے درمیان ہو، اللہ اسے بھی لے کر آ جائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر کہ بے شک اللہ تمام تر چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور پھر اگلی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں یا بنیہ اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ نماز کو قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ کیوں؟ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ اور فرمایا کہ اس چیز پر جو تمہیں تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے اس پر صبر کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہ فرمایا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہ یہ کہ امور ہیں، یہ جو کام ہے اللہ کی جانب سے آئی ہوئی مصیبت پر صبر شکر کرنا، تکالیف پر صبر کرنا، یہ بہت بڑے کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یاد رکھیے گا آگے اللہ رب کائنات فرماتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اگلی نصیحت کیا فرمائی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا کہ اے میرے بیٹے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے، اپنے چہرے کو لوگوں کے لیے گندا نہ کرنا۔ اور پھر اس سے مراد کیا ہے کہ اتنے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا کہ تم لوگوں کو ذلیل و رسوا سمجھنا شروع کر دو۔ اور فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا اور زمین کے اندر، زمین پر آہستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلو۔ فرمایا اور پھر ان انکر الاصوات لصوت الحمیر فرمایا اور اپنی آواز کو پست رکھو کہ بے شک جو بلند آوازیں، بڑی آوازیں، یہ حمیر ان کی مثال گدے کی جیسی ہے، یہ گدوں کی آوازیں ہوتی ہیں جو بلند ہو۔ اور پھر ان آیات بینات سے، ان نصیحتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ میں اور آپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں، کہ اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کریں کہ اللہ کے ساتھ عبادت کے لائق کسی کو نہیں سمجھنا۔ پھر اس کے ساتھ بتانا بچوں کو کہ اے بچوں اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو چاہیے، یہ صرف قرآنی آیات کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ ان آیات پر عمل کرنا بھی یہ ضروری ہے۔ اب اپنی اولاد کو یہ بتانا ضروری ہے کہ میرے بیٹا نماز پڑھنا۔ اگر میرا اور آپ کا بچہ اگر سکول نہ جائے، سبق نہ پڑھے، ہم اس سے پوچھتے ہیں، کیا ہم نے کبھی یہ بھی پوچھا کہ آج مسجد میں اذان ہوئی اور تم مسجد میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اور پھر کیا آج کسی نیکی کا کوئی کام کا حکم دیا ہے، نیکی کوئی کیا یا نہیں کی؟ کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ کوئی بچے نے کوئی بڑا کبیرہ گناہ، کوئی چوری، کسی کی غیبت، کسی کی برائی یہ تو نہیں کی؟ میں اور آپ جب اپنی اولاد کو یہاں سے تربیت سکھانا شروع کریں گے تو کل یہ معاشرے کے لیے ایک روشن باب ہوں گے۔
اب احادیث کی جانب میں بڑھتا ہوں۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا، ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے بچے، یہ کون ہے تیرے ساتھ جو ہیں؟ اس بچے نے کہا کہ وہ کہنے لگا میرے باپ ہیں، میرے والد ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو نصیحتیں فرمائی وہ کیا تھی؟ فرمایا اے بیٹا، اے بچے، اے لڑکے، کبھی بھی اپنے ولا تمشی امامہ، کہ اپنے باپ سے کبھی بھی آگے نہ چلنا۔ یہ حضور اب اس بچے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ بچہ کبھی اپنے باپ سے آگے نہ چلنا، اس لیے کہ باپ سے آگے چلنا یہ گناہ ہے، کیونکہ عزت توقیر کے حوالے سے یہ باپ کی گستاخی سمجھی جائے گی کہ بیٹا باپ سے آگے چل رہا ہے۔ اور پھر فرمایا ولا تستتب لہ، اور اے بیٹا کبھی اپنے باپ کو گالی نہ دینا، اور ایسے کام بھی نہ کرنا جس کی وجہ سے تیرا باپ تجھے گالی دے یا کوئی شخص تیرے باپ کو گالی دے، ایسے کام کبھی بھی نہ کرنا۔ اور پھر فرمایا ولا تجلس قبلہ، اور اس سے پہلے کبھی بھی نہ بیٹھنا۔ جب کہیں بیٹھنے کی باری آئی، جب کہاں بیٹھنا پڑ جائے تو اے بیٹا کبھی بھی اپنے باپ سے پہلے نہ بیٹھنا، اس لیے کہ باپ سے پہلے بیٹھنا یہ باپ کی عزت و توقیر نہ کرنے والوں کی نشانی ہے۔ اور آخر میں فرمایا اے بیٹے ولا تدعو باسمی، کہ اے بیٹے اپنے باپ کو اس کے نام سے کبھی بھی نہ پکارنا، اس لیے کہ باپ کو اس کا نام لے کر پکارنا یہ بھی بے توقیری ہے، باپ کی عزت نہ کرنا ہے، یہ باپ کی نافرمانی ہے۔ اس لیے باپ کا ادب کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چھوٹے بچے کو سکھایا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر مشکوٰۃ شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد، تمہارے بچے، تمہارے یا کہ بیٹے بیٹیاں جب یہ پروان چڑھنے لگے تو کہاں تک ان کی، کس وقت تک ان کی کون کون سی تربیت کرنی ہے؟ فرمایا کہ جب وہم ابناء 7 سنین، کہ جب یہ پہنچ جائیں 7 برس کو تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اپنی اولاد کو مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، نماز پڑھنے کی تلقین کرو۔ فرمایا جب اس کے بعد 7 سال سے ان کو آغاز کرواؤ، انہیں سکھاؤ، نماز کی تلقین کرتے رہو، نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤ۔ فرمایا وہم ابناء 10 سنین، کہ جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو وضربوہم، اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو انہیں سزا دیں، انہیں پوچھیں کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جب یہ بڑے ہو جائیں، جوانی ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے۔ اور پھر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کریں۔ کیا ہمارا یہ دین صرف کتابوں تک محدود ہے؟ کیا ہم نے اس کو اپنی نسلوں کے اندر منتقل نہیں کرنا؟ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اور آپ اپنی اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں، تو پھر کل یہ معاشرے کا روشن باب ہوں گے، کل معاشرے کے لیے ایک مینارہ نور کی طرح ہوں گے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے باپ مجھ سے میرے مال کا تقاضا کرتے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، حالانکہ میری اولاد بھی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال جو ہے یہ تیرے باپ کا ہے۔ یہاں پر بتایا یہ جاتا ہے، یہاں پر بتانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہمیں اس بات کی طرف تلقین کرتا ہے کہ میں اور آپ اپنے والدین کے لیے ہیں، ہمیں اطاعت اپنے والدین کی کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں جہاں پر بھی اللہ رب کائنات نے بھی عبادت کا حکم دیا اور اس کے ساتھ فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اب والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے تو والدین کے حقوق کو بیان کر دیا، اب والدین کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کس انداز سے کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی اولاد کی تربیت کریں، تاکہ کل یہ معاشرے کے لیے مینارہ نور ثابت ہوں اور کل یہ دنیا کے لیے یہ ہے کہ مینارہ نور ثابت ہوں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کریں۔ اللہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔